کہ ایک شخص جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے بہت توسل کیا، سب دروازے کھٹکھٹائے، سب زیارتیں کر لیں، نہیں، آخر میں بہرحال وقت کے امام سے متصل ہوا. بہرحال اسے پیغام دیا گیا فلانے شہر میں جاؤ، فلانی جگہ فلانی دکان ہے، اس شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل کو حل کرے. یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا غالباً تبریز کا واقعہ ہے یا شیراز کا، یہ وہاں پہنچ گیا. جب اس نے پوچھا، دیکھا چھوٹی سی دکان ہے جو تولائیاں سیتا ہے، یہ جو آپ لحاف وغیرہ اس کو سیتا ہے، چھوٹی سی دکان. یہ پہنچا، یہ جیسے ہی آیا اس نے اس کے نام سے پکارا اس کو اور کہا کہ جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی. کہہ رہا کیا مطلب؟ کہہ رہا ہاں یہ مشکل تھی نا، ہو گئی، جاؤ. اس نے بولا میں آ گیا ہوں تو تھوڑی دیر تو رکوں، اگر آپ اجازت دیں. کہتا ہاں رک جاؤ. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص اتنا سادہ کیا ہے اس میں کہ امام نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے. کہا میں نے رات گزاری. اس نے کہا دیکھو میرا دسترخوان کوئی بہت بڑا نہیں، تو روٹی اور دہی کھتا ہوں. تو کہا میں نے کھائی، میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا کبھی. پھر میں رات ہوئی تو میں نے کہا دیکھو میں تمہارا مہمان ہوں، مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر. مجھے یہ بتاؤ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا بھائی چھوڑو، تمہیں اس سے کیا، تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ. کہہ رہا نہیں. کہا میں کسی سے نہیں کہوں گا، مجھے یہ آپ راز بتائیں. تو کہتا ہے کہ بہرحال میری یہی چھوٹی سی دکان. کہہ رہا ہے سامنے میرے اس ٹائم پہ جو حاکم تھا وہ غاصب تھا، ظالم تھا، اس کا کوئی افسر تھا. اس کا جو نگہبان تھا وہ ایک لڑکا، وہ آتا تھا میرے پاس. اس نے مجھے کچھ گندم دی تھی یا پیسے دیے تھے. کہا کہ میں اس ظالم حکمراں کے ایک ملازم کی نوکری کرتا ہوں، میں اس کی گھر کی گندم نہیں کھانا چاہتا، مجھے تم روٹی بنا دیا کرو، میں تمہارے پاس کھاؤں. کہا وہ کرتا رہا. ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ میں شاید کچھ دن نہ آ پاؤں. کچھ دن گزرے، وہ مریض ہو گیا، میں پریشان ہوا. میں جب گیا تو دیکھا اس کو مسجد میں پایا، مسجد میں بیمار تھا. اس نے بولا کہ تھوڑے دنوں بعد تمہارے پاس 2 لوگ آئیں گے، ان 2 کے ساتھ آ کر میرا غسل کفن کا انتظام کر دینا، میرا وقت قریب آ گیا. اس نے بولا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہاں ایسی. یہی ہوا، کچھ دنوں بعد 2 لوگ آئے جسے یہ نہیں جانتا تھا، اسے لے گئے، اس کا غسل کفن کا انتظام کیا. رات گزری. کہتا ہے ان 2 میں سے شخص میرے پاس آیا. کہا تمہیں کسی نے بلایا ہے؟ کہا میں ان کے ساتھ شہر سے باہر نکلا اور ایک ایسی وادی میں آیا کہ اس سے پہلے میں نے وہ ہریالی، وہ نور نہیں، جبکہ میں یہیں کا رہنے والا تھا. کہ جب وہاں گیا تو ایک کوئی بزرگ شخصیت، نورانی شخصیت ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی، یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس لڑکے کی نوکری تھی نا وہ اس کو دے دو. تو میں نے ایک دم کہا کہ مجھے وہ نوکری نہیں کرنی ہے وہ جو کرتا تھا. کہہ رہا نہیں، اس کی جو نوکری تھی، وہ وقت کا امام اپنے زمانے میں، اس زمانے میں بھی اپنی نوکریاں بانٹتا ہے، اور عادی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. عادی لوگ ہیں، کچھ لوگ 30 ہیں، کہیں 60 ہیں، کہیں 300. یہ نارمل لوگ ہیں. جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو اس کا انتخاب، کہا مجھے امام نے انتخاب کیا اور وہ دن ہے، اور میں امام کی نوکری، یہ جو تمہارا کام تھا یہ بھی اسی نوکری کا حصہ تھا جسے میں نے انجام دیا. عزیزان محترم، اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑے گا، نو میٹر آپ کوئی بھی ہو. امام آپ کا انتخاب امام نے کرنا ہے. اپنے اندر صلاحیت ایجاد کریں، انشاءاللہ امام جو ہے وہ ہم سب کا انتخاب کریں. صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ.
پہلا سوال ہے کہ بہرحال میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی اس ڈیوٹی کو امام کے لیے. تو دیکھیں جو بھی فیلڈ ہے چاہے میڈیکل ہو، اس میں ایک تو آپ کو اسپیشلسٹ ہونا ہے، اور آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آج میڈیکل کی بہت ریکوائرمنٹ ہے. آج وزڈم میڈیسنس کی ضرورت ہے. آج جو دنیا بہرحال جو دھوکہ دے رہی ہے بیماریوں کے چکر میں ہمیں، دنیا میں سب سے بڑا بزنس آپ کو پتا ہے پلس کا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑی کمپنیاں بھی ساری یہی ہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی حکومتوں کو یہ چلاتی ہیں. تو ہم اگر آج ایک اچھا ڈاکٹر یا میڈیسن بنتے ہیں تو آج ہم اس زمانے میں جب امام آئیں گے تو کیا ہم کون سی گولیاں بیچیں گے، کون سی دوائیاں بیچیں گے، کون سا سسٹم ہوگا. تو ہمیں اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے پہلے. دوسرا ہمیں پبلک کو سرو کرنا ہے. آپ بڑے اچھے ڈاکٹر بن جائیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو، بندہ مر جائے تو آپ کی گردن پر ہے. آپ بے شک آپ کسی بہت اچھے ہاسپٹل میں آپ سرجن ہو، لیکن ایک حصہ آپ کی زندگی کا اتنا ہو کہ آپ پبلک کو فری میں سرو کر سکیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کی مثال ہمارے سامنے آج کل کے دور کے اندر بالکل ایسی ہے کہ ایک انسان، یا اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یو کین کریٹ انسٹیٹیوشنس، آپ انسٹیٹیوشن بلڈ کریں آپ، اور ریسرچ کریں بیماریوں پر، میڈیسنس پر، معاشرے پر. یہ ایک معاشرہ کیسا ہو. لیکن نارمل ڈاکٹر تو چاہے گا لوگ مریض ہوتے رہیں اس کے بعد، لیکن اچھا ڈاکٹر چاہے گا کہ لوگ مریض نہ ہوں بلکہ لوگ صحت مند رہیں. وہ یہ کوشچن مارک ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہرحال ہم یونیورسٹی میں نامحرم لوگ ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کن باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیں اللہ نے حدود رکھے ہیں، محرم نامحرم آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جاب کر سکتے ہیں، لیکن پہلی چیز تو خاتون کو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا حجاب کس حد تک. دوسرا خاتون کو پتہ ہے اس کے حدود کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے لفظ جب بولتی ہے وہ اپنے حدود خود توڑ رہی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. مرد کو بھی پتہ ہے کہ کتنی بات نارمل ہوتی ہے، کتنی بات نارمل سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر ہے مطلب ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو بچہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو اسے سب پتہ ہے. تو اس کو خاتون کو خود اپنے لیے، اس لیے دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ اگر خاتون کسی سے بات کرے تو اس کا لہجہ کرخت ہونا چاہیے، چاہے فون پہ بھی ہو. کیوں؟ تاکہ دوسرے کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی نارمل خیالات نہ، آپ کسی کو اتنا ہوگا تو یہ آپ کے اپنے اوپر. اور اللہ نے حلال ریلیشن شپس رکھے ہوئے ہیں، آپ اللہ نے آپ کو دیے ہیں. آپ کے والدین کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی جلدی جلدی شادیاں کریں تاکہ آپ یہ یونیورسٹیوں میں بینچوں میں بیٹھنے کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ کافی پئیں جا کے. صلوات بھیجو محمد. ہمیں کیسے معلوم ہو ہم امام زمانہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ خوراک انسان کے اوپر اثر کرتی ہے، تو ہم کس طرح پاک ہو سکتے ہیں جو خوراک کھا چکے ہیں؟ تو دیکھیں قربت حاصل تو ویسے ہی کر سکتے ہیں جہاں اتنی ساری میں نے باتیں کی ہیں، ان سارے باتوں میں میرا جواب ہے. باقی جو کھا لیا تو کھا لیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ استغفار کریں اور ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. لیکن یہ نہیں کہ حرام بھی پڑا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کے جی ہمارے لیے تو حلال ہو گیا، نہیں. دیکھیں خوراک واجبات ادا ہو رہے ہیں، خمس پے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ لقمہ حرام تو نہیں ہے، کسی کا مال کھا کے تو نہیں کھایا گیا. کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے ان جگہوں سے کھانے سے جہاں لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں. عرفا اس دکان سے پھل لینے سے بھی منع کرتے ہیں کہ جو پھل باہر رکھے ہوتے ہیں اور لوگ گزر کر ان پھلوں کو دیکھتے ہیں، ان نگاہوں سے بھی وہ لقمے میں آپ کے اوپر اثر آتا ہے. تو خیال کریں ایسی جگہوں پر جہاں آپ تو بیٹھے ہوئے بڑا کوزائن کر رہے ہیں، اگر نظر آ رہا ہے. یہ اسٹریٹجی تھی دنیا کی ملٹائی نیشنل کی، شیشوں کی دیواریں بناؤ تاکہ لوگ حسرتوں سے دیکھتے ہوئے باہر جائیں. یہی KFC اور میکڈونلڈ نے سب سے پہلے کیا ہے. پہلے جتنے بھی برگر شاپ ہمارے یہاں ہوتے، منع نہیں ہے آپ کھائیں، لیکن بند ہوتے تھے، اندر کور ہوتے تھے یہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے سب شیشے میں کیا. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی.